میرا نام ولید ہے، میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے، دعائیں جو ہوتی ہیں مختلف، سونے کے الگ، بیٹھنے کے الگ، کھانے کے الگ، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ جواب ارشاد فرمائے جزاک اللہ۔ اللہ اللہ، قرآن کریم میں بھی مختلف مواقع کی مختلف دعائیں آئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی مختلف دعائیں آئی ہیں موقع موقع کی مناسبت سے۔ تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں چونکہ مختلف موقع پر دعائیں آئی ہیں، تو ان میں ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں یہ تحائف ملے تو ہمیں قبول کرنے، اور اس کی حکمتیں اپنی جگہ پر، بس وہ ہم نے قبول کیا اللہ اور رسول سے جو ملا۔ موقع محل کے حساب سے بھی یہ دعائیں جو ہیں یہ ہم کو تعلیم فرمائی گئیں۔ جیسے سونے کی دعا، تو اس میں سونے کا تذکرہ ہے، ساتھ میں جاگنے کا تذکرہ ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ تیرے نام سے سوتا ہوں جاگتا ہوں۔ اگرچہ یہاں موت اور زندگی کا ہے، لیکن یہاں سونا جاگنا، تو تیرے نام سے سوتا اور جاگتا ہوں۔ جب کھانے کی باری آتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اور بھی دعائیں اس کی کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو موقع موقع کی دعائیں ہیں، تو وہ موقع نہ بھی ہو تو ایسی کئی دعائیں جو ہم حصول برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے موقع کے بغیر پڑھنا مناسب نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے خبر دی، تو ہم پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے یہاں معروف تو میت پر پڑھنے کی ہے دعا، اور ویسے کوئی بھی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ موقع نہیں ہے برکت کے لیے دعا پڑھنے کا کہ اس کو بہت برا لگے گا اگر وہ سمجھتا ہوگا تو یوں جن کے لے کے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو ویسے جنرلی دعائیں اگر کوئی برکت کے لیے پڑھتا ہے، اکیلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح لے کر پڑھتا ہے، ظاہر اس کو منع نہیں کیا جائے گا کہ یہ بھی قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے، یہ آیت مبارکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔